السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رمضان کے مبارک دنوں میں الحمدللہ شروع سے ہم قرآنی معلومات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور کچھ ضروری باتیں ہم سماعت کر رہے تھے۔ آج بھی تلاوت قرآن کے حوالے سے کچھ فضائل اور اس کی کچھ باتیں، اہمیت انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد میں ہم کیونکہ جمع ہونا منع ہے اور سب لوگ آپ گھر ہی سے اسٹے ہوم اور اسٹے سیف کے تصور کے تحت بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ آن لائن کے ذریعے سے ہی سنیں، اور اسی میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ کل جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک اور روایت ہے، آج آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ یعنی جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن اس کی شفاعت کرے گا، قرآن اس کے لیے کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو آج جتنا وقت ہم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو، واٹس ایپ کو اور فیس بک کو، انسٹاگرام کو اور بہت سارے پلیٹ فارمز کو دیتے ہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد خود غور کر لیں۔ ہر عقل مند یہ جانتا ہے، میں بھی، آپ بھی، کہ کتنا یہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں، میدان محشر میں ہمارے ساتھ آئیں گے۔ لیکن قرآن وہاں بھی آن لائن رہے گا جب ہم قبر میں رہیں گے، اس وقت بھی یہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ رہے گا، اس وقت بھی اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ فرمایا گیا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، یعنی شفاعت فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت میں نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو، تو اس میں لاپرواہی کے ساتھ نہ رہو، یعنی اس میں ایکٹیو رہو۔ ایک سستی ہوتی، ایک چستی ہوتی۔ سستی مطلب انسان لیزینس اور نیگلیجنسی کا اظہار کرنا، ایک چستی مطلب بندہ ایکٹیو ہونا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ تو ہمیشہ بندے کے اندر یہ تڑپ اور یہ ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، میں پڑھوں، قرآن کو دیکھوں، قرآن کی آیتوں کو دیکھوں، قرآن کی صورتوں کو یاد کروں، یہ بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قرآن والو، قرآن کو تقیہ نہ بناؤ، یعنی سستی اور غفلت نہ برتو۔ اب دیکھو پیسوں کے حوالے سے کون تو اگر پیسے دیتا ہوں بولے تو کہاں تو لون مل رہا بولے تو ہمیں غفلت برتتے، اس میں ہمیں اس میں لاپرواہی، نیگلیجنسی کرتے۔ اگر کہیں پر دعوت ہے تو کھانے کی دعوت ہے کل اور معلوم ہے کہ وہاں اچھے اچھے آئٹمس ملیں گے، تو ہمارا ایکٹیو اور ہمارا رسپانس کیسا رہتا اس دعوت کے حوالے سے؟ ہم غافل نہیں ہوتے، ہمارا ٹائم بھی یاد رہتا، دوپہر میں یا رات میں ہے دعوت ہو اور کہاں ہے وہ بھی معلوم رہتا، دعوت پوچھ لیتے ہمیں، یعنی اس میں ہم غفلت نہیں برتتے۔ لیکن پیسوں کے حوالے سے جو ہماری ایکٹیونیس ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن کے حوالے سے دیکھ لیں اور نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو۔ تو صرف رمضان میں نہیں فرمایا گیا، رات اور دن میں نہیں، روزانہ اس کی تلاوت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا۔ جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی صحیح تجوید سے، ادب و احترام اس کا ملحوظ رکھ کر، صحیح اس کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی بندہ سیکھ کر جو ہے یہ بندہ اس کی تلاوت کرے اور اس کو پھیلاؤ، یعنی اس کو لوگوں تک بھی پہنچاؤ، دوسروں کو بھی سکھاؤ، باقاعدہ قرآن کا درس ہو اور باقاعدہ تعلیم بالغان ہو، رات میں بھی ہو، صبح میں بھی ہو،
گھروں میں بھی ہم جا کر پڑھائیں، عورتیں بھی پڑھائیں، مردوں بھی پڑھائیں، سب کے سب باقاعدہ اس کو پھیلانے کا حکم دیا گیا۔ تغنی کرو یعنی اچھی آواز سے پڑھو، یعنی باقاعدہ اس کی پریکٹس کرو۔ ہمارے یہاں بچوں کو نعت پڑھنے کا تو شوق ہوتا ہے، بہت بچے نعت پڑھنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں، بہت اچھی بھی بات ہے، پڑھیں آپ، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے میں اچھے انداز میں قرآن پڑھوں، میں اچھے انداز میں تلاوت کروں، اس کے لیے میں کتنی محنت اور کوشش کرتا ہوں، اب خود غور کر لیں کہ ہمارے یہاں جو شوق دوسری چیزوں کے حوالے سے ہے وہ تلاوت قرآن کے حوالے سے نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اچھی آواز سے پڑھو، اس کا معاوضہ نہ لو، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے ایک ہے سکھانا، اس کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ جو قرآن سکھاتا ہے قاری صاحب وہ پیسے لے سکتا ہے، لیکن ایک ہے تلاوت کرنا، جیسے 40واں میں، فاتحہ میں، یہ ایصال ثواب کے لیے ہم جو تلاوت کرتے ہیں اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہاں چارجز فیس نہیں لینا، اس کا معاوضہ نہ لو۔ تو اس میں جو باقاعدہ قرآن سکھاتا ہے، ٹیچ کرتا ہے، تجوید پڑھاتا ہے، وہ پیسے لے سکتا، کیونکہ اگر نہیں سکھائیں گے تو بہت زیادہ اس میں بگاڑ ہو جائے گا، یہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ تو اگر وہ سکھائے گا نہیں تو لوگ صحیح قرآن نہیں پڑھیں گے، اور وہ وقت نہیں دے گا تو اپنا کاروبار وہ اگر سنبھالے گا، ایکسپرٹ جو ہے تجوید کا استاد، ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پر نہیں سکھائے گا تو وہ کمانے میں اور اپنے بزنس میں لگے گا، تو جب وہ اپنے بزنس میں کمانے میں لگ جائے گا تو لوگوں کو سکھائے گا کون؟ اور اگر وہ لوگوں کو سکھانے میں لگ جائے گا اور فری میں سکھانے کا اگر پورا دن لگ جائے گا تو اس کا گھر بار، اس کا کاروبار کیسا چلے گا؟ تو اسی لیے جو تجوید سکھاتا ہے وہ پیسے لے سکتا ہے، لیکن گھروں میں فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے 40 دن 40واں کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے اس کو وقت کا اجارہ کر سکتے، یعنی میں ڈیلی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ کے گھر کو آتا ہوں، اب جو بھی کام کر لینا ہے تو میرے سے کرا لیں آپ، تو 1-1.5 گھنٹہ جو میں آپ کو وقت دے رہا ہوں اس کی میں فیس لیتا ہوں مہینے کی 3000 روپے یا 2000 روپے یا 1500 روپے، اس اعتبار سے آپ اگریمنٹ کر لیں۔ لیکن قرآن کی تلاوت کیونکہ ایک مستحب عمل ہے اور اس پر بندہ جو ہے پیسے نہیں لے سکتا۔ اسی طریقے سے گھر میں کبھی کبھار فاتحہ وغیرہ 11ویں کے یا پھر برسی کے فاتحہ وغیرہ ہوتے ہیں، ہاں وہ خوشی سے اگر دے دیں تو لے سکتے ہیں آپ، لیکن باقاعدہ ڈیمانڈ کرنا کہ فاتحہ دلہ 100 روپے لاؤ کہ تو یہ ناجائز ہے، اس کا معاوضہ نہ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور کرو، یعنی اس پر بار بار قرآن مجید میں جو ہے غور و تفکر کرنے اور اس پر جو ہے فکر کرنے کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ ہمیں کامیابی ملے۔ یہ جو چیزیں ہیں، روزہ اس میں ہمیں فرض قرار دیا گیا، اسی قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، اسی قرآن میں شراب سے بچنے کا بھی حکم ہے، اسی قرآن میں جوئے سے بچنے کا بھی حکم ہے، اسی قرآن میں ماں باپ کا ادب و احترام بھی بتایا گیا، اسی قرآن میں پردے کا بھی حکم ہے۔ تو ان چیزوں پر غور و تفکر جب بندہ کرے گا تو اسے کامیابی ملے گی۔ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم نماز پڑھ کر، تلاوت کر کر، قرآن پڑھ کر جو ہے جلدی ایکسپیکٹ کرتے کہ جلدی اس کی برکت دنیا میں ظاہر ہو جائے۔ کبھی کبھار ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور یہ امید ہوتی ہے کہ ڈیلی ہمارے گھر میں برکت ہو اور جلدی اس کا ہمیں رزلٹ مل جائے، تو فرمایا گیا کہ اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت کرنے سے۔ تو 2 چیزیں یہاں پر بتائی گئی کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا۔ ایک اور روایت میں جو فرمایا گیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ، ایک بلیک ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیل ڈال دیا جاتا، سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر سے ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا۔ اسی طریقے سے پورے دل پر جو ہے بلیک، سیاہ نقطے لگائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دل جو ہے غافل ہو جائے گا، توبہ کی طرف نہیں آئے گا، مائل نہیں ہوگا، اور اس کا دل سخت ہو گیا۔ اس وقت اس بندے کو نماز میں دل نہیں لگے گا، 3 گھنٹے پکچر دیکھنے، فلم دیکھنے اور اسے کرکٹ دیکھنے، کرکٹ کھیلنے میں مزہ لگے گا، لیکن
اجتماع میں بیٹھنے، بیان سننے، قرآن سننے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اسے دل نہیں لگے گا۔ کہیں پکنک جانا ہے، کہیں دور جانا ہے تو رات کو 4 بجے بھی اٹھ جائے گا اور دن بھر بھی وہ محنت کوشش کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے وہ نہیں اٹھے گا۔ تو یہ جو ہے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، دل کو زنگ لگنے کی علامت ہے۔ اس کا علاج بتایا گیا، کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا، یعنی کثرت سے جب بندہ موت کو یاد کرے گا دل نرم ہوگا۔ تو آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے ہم اکثر موت کی خبریں سن رہے ہیں، ڈیڈ باڈیز لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور اکثر جو ہے بہت زیادہ موت کی خبریں ہم سن رہے ہیں، اور میڈیا بھی بہت زیادہ اس کو دکھا رہا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے اور تلاوت کرنے، موت کو یاد کر کے بندہ اپنی قبر اور آخرت کے بارے میں سوچے۔ یہ نہیں کہ موت کے بارے میں تو ڈسکشن چل رہا، اب اس میں پولیٹکس کی باتیں بھی چل رہی، اب وہ گورنمنٹ ایسا کرے، ایسا کرے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کی غلطی، وہ یہ سب باتیں کرنے کے بجائے بندہ اپنی قبر و آخرت کے بارے میں جب غور و تفکر کرے گا تو وہ غور و تفکر کرنا جو ہے اسے دل کا زنگ بھی دور کرتا، اور اسے جو ہے اس کا دل بھی نرم ہوتا، اور قبر کی یاد سے بندہ توبہ کی طرف بھی مائل ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن، بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا تو خود بخود ایک اس سے سکون ملتا۔ سٹارٹنگ یہ کیونکہ ہماری عادت نہیں ہوتی، ہمیں گناہوں کی وجہ سے ہم بیمار ہو چکے، ہمیں اب امیڈیٹ جب قرآن پڑھتے تو ہمیں بیزارگی لگتی، لیکن جب اس کی عادت بن جاتی تو تب ہمیں اس کا مزہ ملتا۔ جیسے ایک بخار آئی رہتی بندے کو، اسے اگر آپ اچھا کھانا بھی دیں گے تو کیونکہ اس کا منہ کڑوا ہونے کی وجہ سے اسے وہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے دل کی بیماری، گناہوں کی وجہ سے، برے لوگوں کی دوستی کی وجہ سے ہمیں بے چینی ہوتی، قرآن کی تلاوت ہم نہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے دل کی بیماری کی علامت ہے۔ جب ہم دل کی بیماری کو دور کریں گے اور اس کی عادت جب ہمیں بن جائے گی تو خود بخود انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے بھی ہمیں مزہ ملے گا، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں لذت ملے گی، اور اس سے ہمارا دل بھی صاف ہوگا۔ روزانہ آپ ہمارے سے آن لائن میں جڑے رہیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی آپ سبسکرائب کریں، مسجد احمد رضا، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اچھی باتیں سے شیئر کرنا یہ ثواب جاریہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔